تو اب ہم ایکسپورٹ پہ بھی جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر لوگوں کو مالی خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، بھائی جابس تو ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، اب واحد یہ طریقہ انڈسٹریز ہے یا پھر آئی ٹی ہے، تو آئی ٹی ورک شاپ بھی میری بن رہی ہے، آئی ٹی سینٹر، جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے بزنس میں، آن لائن کمانڈر سٹی کے اندر، وہ بالکل فری ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، تو آئی ٹی سے کمائیں گے، انڈسٹریز سے کمائیں گے، اور پھر بورڈنگ اسکولس بن رہے ہیں جہاں پورے پاکستان سے بچے آئیں گے اور وہ شیئر کریں گے، ہم ہو سکتا ہے سٹی کے بچوں کے ایجوکیشن فری کر دیں۔ سر جس طرح سے ہمارا مشن آپ کا مشن ملتا جلتا ہے، ہم انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں 10 لاکھ لوگوں کو کامیاب کاروباری بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انڈسٹریل زون میں، اور جس میں سے الحمدللہ 10,000 سے زائد سیٹ اپ ہم لگوا چکے ہیں۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور فیوچر کیسا دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں اس وقت تو اس کی بہت سخت ضرورت ہے نا، کہ آپ کسی کو ہنر سکھا دیں، کسی کو ہنر سکھا دیں، اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ میرا خیال ہے اس دور میں، جو اس وقت مہنگائی کا دور، جو ابھی سچویشن اس وقت بنی ہے کہ غریب تر ہو گیا ہے، اس کا چولہا بند ہونے چلا ہے، جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جتنا ڈالر اوپر گیا ہے، 3 گنا قیمتیں ہو گئی ہیں پچھلے 1.5 سال میں، تو مطلب اتنے برے حالات پہلے کبھی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب جابس تو ہے نہیں، اب لوگ کہاں سے کھائیں، یا تو وہ ملک چھوڑ دیں، جیسے بیچارے وہ چھوڑ کے گئے، کشتی میں ڈوب کے مر گئے، وہ جو 500 لوگ تھے، وہ کیوں گئے تھے؟ یہ ملک چھوڑ کے کیوں گئے تھے وہ؟ اب جب آپ کو کھانے کو نہیں ملے گا، اب وہ بندوق اٹھا رہے ہیں، اب ڈاکے بڑھ گئے ہیں، ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے اقدام گورنمنٹ لیول پہ ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو رہے، اور میں اور آپ مل کے اگر یہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہم اکنامکلی امپاور کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ہم رب کو بھی راضی کریں گے، اور انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ یہ اس سے بڑا کام انسانیت کے لیے ہم کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیانتدار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو یہ آپ ہی کے آفس میں میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ تو اتنا بابرکت کام ہے، یہ اتنا اچھا کام ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی کام ہے نہیں۔ اچھا سر، ماشاءاللہ بہت زبردست CCI پیور ایک برانڈ ہے، بنتا جا رہا ہے، اگلے کتنے عرصے میں اور کتنی پروڈکٹس آ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا تو ٹارگٹ 100 ہے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم آپ سے یہاں آیا تھا، اور ہم نے ایک ہی رستے پہ ہم دونوں چل رہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میرا خواب ہے کہ جو بھی ہم گھروں میں چیزیں استعمال کرتے ہیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو کوئی ایسا طریقہ میں کروں کہ ہم تقریباً آدھی قیمت پہ لوگوں کو پروڈکٹس دے سکیں، یا مطلب میکسیمم کم قیمت پہ۔ اب جس طرح جو واشنگ پاؤڈر ہم نے بنایا، اس کے ساتھ کا واشنگ پاؤڈر 600 سے 700 روپے کلو ہے مارکیٹ میں، ہم دے رہے ہیں 300 روپے کلو، تو آدھی قیمت ہو گئی نا، کوالٹی ضرور۔ اسی طرح جو ٹوائلٹ کلینر ہے جو پڑا ہوا ہے، یہ چھوٹے والا بھی 200 روپے سے اوپر ہے، اچھی کوالٹی کا، ہم 100 روپے میں دے رہے ہیں، تو آدھی قیمت میں مل گیا نا۔ اب اگر آئل ہم پیور لے آتے ہیں 100% اور سستا لوگوں کو ملتا ہے، اور ان کی کاسٹ آدھی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کی صحت بھی جو ہے اس کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، تو اس سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ظاہر انکم بھی ہوگا جب یہ انڈسٹریز چلیں گی۔ تو ابھی تو 2027 تک جب میرا ماڈل کمپلیٹ ہوگا، تو اس وقت تک تو 30 سے 40 آئٹم پہ ہمیں ہونا چاہیے، لیکن لانگر رن میں ہمیں 100 تک جانا ہے، پھر ہم لارج انڈسٹریز پہ آئیں گے، تو 2030 تک 100 پروڈکٹس ہمارے اپنے ہونے چاہیے CCI پیور۔ اچھا سر، لوگ فیکٹری لگاتے ہیں، بڑے شوق سے لگاتے ہیں، اور 1 یا 2 میکسیمم 3 پروڈکٹ پہ جا کے بس ہو جاتی ہے۔ جس طرح اب میں خود جس طرح 5-6 ٹریننگ سینٹر چلا رہا ہوں، اب ٹائم نہیں بچتا، چیزیں مینیج نہیں ہوتی۔ اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بھی چلا رہے ہیں، ساتھ انڈسٹریل زون بھی چلا رہے ہیں، سوسائٹی کے میٹرز بھی دیکھ رہے ہیں، ویلفیئر کے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، چیزیں مینیج کیسے کرتے ہیں سر؟ اتنی پاور کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں یہ پاور تو رب دیتا ہے، جب آپ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو ایک آیت سنائی تھی قرآن پاک سے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ اب جو شخص بھلائی کرتا ہے انسانیت کے ساتھ، جیسے آپ اور میں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر رب جو ہے وہ برکتیں عطا کر دیتا ہے، ان کے اندر انرجی بھی آ جاتی ہے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو زوال سے بھی وہ بچ جاتے ہیں،
کیونکہ جن کی بھلائی کا ذمہ رب لے لیتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ کمانڈر سٹی کا پورا سسٹم، خواہ وہ انڈسٹریز کا ہو، خواہ وہ ایجوکیشن کا ہو، خواہ وہ میڈیکل کیئر کا ہو، یا سستے گھر دینے کا، یہ ایک اوپر سے ہی رب ہی اس کو پاسبل کر رہا ہے. ورنہ جو بھی ہم کیلکولیشن کریں اس میں ہم اینڈ پہ امپاسبل آ جاتا ہے. جب میں نے 12 لاکھ کا بنگلہ دیا، لوگوں نے 12 لاکھ دے دیا، بنگلہ بنانا تھا تو آج وہ بنگلہ 30-40 لاکھ کا بن رہا ہے. کوئی کہے نہیں 12 لاکھ میں بنگلہ، تو اس وقت بھی امپاسبل آ رہا تھا. لیکن مجھے یقین تھا کہ نہیں، رب کچھ کرے گا. اگر میں بھلائی کر رہا ہوں تو رب کچھ کرے گا. الحمدللہ آج وہ بنگلے بن رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ لوگوں کو 6-8 مہینے میں دے دیں گے، اس کو پاسبل کر دیں گے. تو یہ برکتیں ہوتی ہیں. جب بزنس میں برکتیں آتی ہیں، کوئی فن خان نہیں ہے. جس نے برکتیں سمیٹ لی اس کی گڈی چڑھ گئی. تو ہم صرف برکتیں سمیٹتے ہیں. ہم انسانیت کی فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، 100% دیانتداری سے کام کرتے ہیں، پیور چیزیں دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی برکتیں پھر محسوس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو برکتیں آتی ہیں، محسوس ہو رہی ہیں. انشاءاللہ یہ پروجیکٹ چلے گا اور ہماری انڈسٹریز بھی چلے گی. اور ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کو ہم آئل دے رہے ہوں گے. آج ہم آئل باہر سے منگا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم باہر بھیج رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر، وہ لوگ جو فیکٹری سٹارٹ کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں، بس چھوڑ دو، بند کر دو یا کوئی اور دیکھ لیں، ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے میں، کچھ ہی مہینے میں ڈس آرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے کیا آپ سجیشن کرتے ہیں یا کوئی ایڈوائز آپ کے لیے؟ دیکھیے، کوئی بھی نیا کام جب آپ شروع کرتے ہیں، اسپیشلی انڈسٹری، اب ظاہر ایک نئی چیز ہے. میں ایک فوجی آدمی، میرے لیے بھی نئی تھی. تو اس میں شروع میں جو ہرڈلز اور جو پرابلمز آتے ہیں ان کو آپ نے، وہی شخص فیس کر سکتا ہے جس کا ایک بہت مضبوط ارادہ ہو. ٹھیک ہے، ایک فولاد کی طرح مضبوط ارادہ، ایک ول آپ کو چاہیے کہ نہیں میں نے اس چیز میں کامیاب ہونا ہے. اگر وہ ارادہ کمزور ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پروڈکٹ چلنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ ایک دفعہ فیل ہوں گے، 2 دفعہ فیل ہوں گے، آپ سے وہ خریدے گا نہیں. لیکن جب کوئی اس کو استعمال کرے گا اور وہ اچھا پروڈکٹ ہے اگر، تو پھر آپ کا پروڈکٹ خود آپ کی پبلسٹی بنے گا. پھر آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا میرا پروڈکٹ خریدو. جس کو اس کا مزہ آ گیا، اور وہ اسی صورت میں آئے گا اگر آپ نے دیانتداری سے پروڈکٹ بنایا، اگر آپ نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے، اگر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نے جینوئن ڈالے ہیں اور اس کا اثر بہتر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتے پروڈکٹ نہ چلے؟ ہاں ٹائم ضرور لے گا. اس ٹائم کا لوگ ویٹ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں یہ تو اس کا میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو پہلے سال جو ہے وہ فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے. پہلے سال بس اتنا ہو جائے کہ وہ ایون آؤٹ ہو جائے. ہاں دوسرے سال میں خود ہی لوگوں کی عادت جب بنے گا وہ پروڈکٹ تو وہ ضرور چلے گا. لیکن ایک مضبوط جو ارادہ ہے اس کو مضبوط رکھنا ہے اور محنت نہیں چھوڑنی ہے. اور کہیں پہ بھی اگر آپ ڈس آرٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. اب اگر آپ کا وقتی طور پہ نقصان بھی ہو گیا لیکن وہیں سے آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چھوانی جدھر گمی ہے آپ کی تو وہیں سے ملے گی وہ. لیکن اس کو ایفرٹ آپ نے ڈھونڈنے کی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں اور ڈس ہارٹ نہیں ہوتے اور ارادوں کو مضبوط کرتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. سر لاسٹ میں یہ ڈسکس کریں گے کہ جو بزنس ماڈل ہے آپ کا، کیا آپ لوگوں کو جاب پہ ہائر کرتے ہیں یا جس طرح سے انڈسٹریز بڑھاتے جا رہے ہیں ان کو پارٹنرشپ پہ رکھتے ہیں؟ اگر جاب پہ ہائر کرتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اگر پارٹنرشپ پہ کرتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری تو ساری انڈسٹریز میں ان کا 50% شیئر ہے. ہر شخص کا جو بھی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے جو بھی پروفٹ آئے گا 50% ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ہاں ان کی پوزیشن کے حساب سے، مینیجر ہے تو مینیجر کو پرسنٹیج زیادہ ملنی ہے، یا سپروائزر ہے اس کو زیادہ ملنی ہے، عام ورکر ہے اس کو. لیکن میری کوشش ہے کہ 2027 تک جب یہ ماڈل میرا کمپلیٹ ہو ہر شخص کم از کم 1 لاکھ روپے مہینہ اس کو مل رہا. یہ میرا ٹارگیٹ ہے اور امید ہے کہ میں انشاءاللہ یہ ٹارگیٹ اچیو کر لوں گا کہ 1 لاکھ روپے منیمم اس کو ملے. یہاں پہ ہم منیمم ویجز ایک رکھتے ہیں کیونکہ شروع میں تو انڈسٹری نقصان پہ چل رہی تھی ابھی تک 6 مہینے. تو اب نقصان میں ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کر سکتے بھائی چونکہ نقصان ہو رہا ہے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو ہم نے منیمم ویجز ایک طے کی ہوئی ہیں
کہ آپ کو اتنا ملتا رہے گا جب تک انڈسٹری پروفٹ میں نہیں آ جاتی، اور جب یہ پروفٹ میں آ جائے گی، جب اس سے بڑھے گا تو پھر آپ کو اس کا 50% پروفٹ ایگزیکٹلی ملتا رہے گا۔ تو میری اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ 2027 تک انشاءاللہ ہم 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہر شخص، ہر مزدور وہاں سے لے رہا ہوگا اور انشاءاللہ خوشحال ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، آخر میں دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں کسی بھی قسم کا، یا کوئی چیز میں پوچھنا بھول کے ہوں اور آپ بتانا چاہیں؟ نہیں، میسج تو میرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں، ساری عمر گزارتے ہیں پیسہ کمانے میں، اور پھر سب یہی رہ جاتا ہے، اور وہی جو 2 گز کی قبر ہے وہی نصیب ہوتی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اپنے نارمل بزنس پروجیکٹس کے ساتھ کوئی ایک پروجیکٹ ویلفیئر کا بھی شروع کر دیں، تاکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے جب ہم کام کریں گے، اور اگر رب نے ہمیں عطا کیے، جیسے میں ایک بلڈر کی مثال دے رہا ہوں، کہ اگر میرے 4 پروجیکٹ چل رہے ہیں بزنس پہ اور میں اس میں کما رہا ہوں، رب مجھے عطا کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں ایک 5واں پروجیکٹ ویلفیئر کا شروع کر دوں، اور میں قسم کھا لوں کہ اس میں مجھے کمانا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی بھلائی کا ہے۔ اگر ہر بزنس مین یہ سوچ اختیار کر لے تو میرے حال ہے 5 سے 10 سال میں یہ ملک جنت بن جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہماری ڈسکشن ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو بھی اس ڈسکشن سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ کمانڈر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ بس ایک بات مائنڈ میں رکھیں، کبھی مت بھولیں کہ نوکری جیسی بھی ہو وہ چلی جاتی ہے، اور کاروبار جیسا بھی ہو، چاہے آپ نے ریڑھی لگائی ہے، کچھ بھی ہے، وہ چل جاتا ہے۔ لہٰذا آج وقت ہے، آج سٹیپ لیں اور اپنا کاروبار شروع کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔